اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین، آیت الکرسی کی فضیلت پر بات شروع ہوئی۔ ذہن میں اس بات کو لے کر آئے کہ ہم کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں تک پہنچیں۔ عام طور پر کہنے والے بھی کہتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بھول جاتے ہیں، اور سننے والے بھی سنتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور میرے والد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے۔ انہوں نے تقریر کرنا بھی سکھایا اور بار بار ڈانٹتے بھی تھے، میاں جب تم تقریر کرو گے آگے اگر بڑھنا ہے تو پیچھے سنبھالنے کی اگر طاقت ہے تو آگے بڑھو، گزری ہوئی باتیں یاد رکھنے کی اگر طاقت ہے تو آگے بڑھو، ورنہ تم مضمون کو مختصر کر دو۔ ایک باپ جو ہوتا ہے جس کی فکر ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی تربیت ضرور کرتے ہیں، جس لائن کا باپ ہوتا ہے اس لائن پر اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والد محترم اور میری والدہ محترمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا آپ تقریر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پھر وہیں پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے۔ دوسری تراویح میں ہم نے بات شروع کی آیت الکرسی، کیونکہ اس دن کے پارے میں آیت الکرسی تلاوت میں آئی۔ آیت الکرسی کے متعلق ایک روایت میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک موت مانی اور باقی رہتی ہے، وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے ہم لوگ گئے کہ اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل کرو، یاد آ رہی ہے بات؟ پھر ہم یہاں گئے کہ اس وقت دشمن جتنا اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اتنا مسلمان نہیں کر رہا ہے، یاد ہے بات آپ کو؟ پھر اسی پر ایک بات بیچ میں پیدا ہوئی کہ اس وقت سائنس جو ترقی کیا وہ اپنے دھرم کی کتابوں کو رکھ کر ترقی نہیں کیا، مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس نے اپنی ترقی کیا۔ یہ ہمارے عنوان کا لنک ہے، ذہن میں رکھیں۔ چلیے آگے ہم لوگوں کو گزرنا ہے، اسی پر اگر بات ہوتی گئی تو پھر آیت الکرسی کے متعلق اور ایک روایت بھی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز
مغفرت عطا فرمایا۔ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے قرآن پاک، جب یہ تلاوت کرتے تو آسمان اور زمین کے فرشتے بھی سماعت کرتے۔ اور ایک بات سنیں ان کے متعلق، صحابہ میں یہ قاری قرآن تھے، صحابہ میں یہ قاری قرآن تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر صحابہ میں قاری قرآن یہ صحابی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ قاری نہیں ہیں۔ تمام صحابہ بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، ان میں سے یہ ذرا اور اچھا پڑھنے والے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمام رسول مرتبے میں برابر ہیں، کچھ رسولوں کی فضیلت کچھ رسولوں سے زیادہ ہے۔ تمام صحابہ بہترین قرآن پڑھنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ کو قرآن پڑھانے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ ذات قرآن پڑھائی جس پر قرآن نازل ہوا۔ بولو سبحان اللہ، سموع سے کھا کو یہ حال ہے۔ صحابہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ وہ ذات قرآن پڑھایا جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو صحابہ کیسے غلط پڑھ سکتے ہیں قرآن؟ تمام صحابہ بہترین قرآن پڑھنے والے، ان میں سے حضرت ابی ابن کعب بہت ہی اچھا پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ پیغمبر کو خود حضرت ابی کی تلاوت پسند آتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے تھے۔ اس زمانے کی مسجدوں میں دروازے نہیں تھے، 24 گھنٹے مسجدیں کھلی اور مسجدیں خالی بھی نہیں رہتی تھی، 24 گھنٹے مسجد میں لوگ رہتے تھے، کوئی نماز پڑھتا رہتا، کوئی تلاوت کرتا، کوئی ذکر کرتا، کوئی دعا کرتا۔ اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں حلقے لگتے تھے، کبھی ذکر کے حلقے لگتے، کبھی مسئلے مسائل کے بحث کے حلقے لگتے۔ ایک مرتبہ نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی نظر آئی، ایک جماعت ذکر میں مصروف ہے اور ایک جماعت مسئلے مسائل کے بحث میں مصروف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے، صحابہ 2 جماعت والے صحابہ بھی یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ کے رسول ہماری مجلس میں بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والے صحابہ کی مجلس کی تعریف کیا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہو، لیکن مجھے ذکر کے حلقوں سے زیادہ علم کے حلقے پسند ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ علم کی قیمت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، پڑھ کر کیا کریں۔ آج دنیا میں دین باقی ہے، اسی علم کے حاصل کرنے والوں کے صدقے میں دین باقی ہے، مدرسوں سے دین باقی ہے۔ خانقاہوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، مدارس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے تقریباً میں 3-3.5 مہینے صرف مدرسوں کی اہمیت کے مقدمے میں گزار دیا۔ علم دین کو معمولی نہ سمجھو، مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو۔ آج دشمنوں کی نظر جتنی مدرسوں پر ہے کسی اور پر نہیں، کیونکہ ان کا ہر پلان چوپٹ ہوتا ہے مدرسوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہ مدرسے والے سب برداشت کر سکتے ہیں
دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ علماء سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین کا نقصان، مال کا نقصان برداشت کریں گے، جان کا نقصان برداشت کریں گے، لیکن دین کا نقصان ہو، خدا کی قسم علماء برداشت نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں صحابی کا نام آیا، وہاں سے جا رہا ہوں میں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب ملک مکمل انگریزوں کے حوالے ہو گیا تو انگریز ملک کو قبضہ کیے تو ان کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد ملک کی دولت لوٹنا، دوسرا ملک میں راج کرنا، تیسرا چونکہ قبضہ کرنے والے جو انگریز تھے وہ مذہباً عیسائی تھے۔ انگریز کسے بولتے ہیں؟ انگلستان کے رہنے والے کو انگریز کہتے ہیں۔ انگریز عیسائی بھی ہو سکتا ہے، انگریز مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں انگریز کا لفظ آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی ہے۔ انگریز کسے کہتے ہیں؟ انگلستان کے رہنے والے کو، انگلینڈ کے رہنے والے کو انگریز کہتے ہیں۔ چونکہ جو قبضہ کیے ہندوستان کو آ کر وہ لوگ عیسائی مذہب کے تھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر مذہب والا چاہتا ہے کہ میرے مذہب کی اشاعت ہو، ادرس دوسرے مذہب والے ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے۔ ہندوستان میں جب انگریز ہندوستان کو قبضہ کیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مکمل ہندوستان ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کے کئی مقاصد تھے۔ ایک ملک کو لوٹنا، کیونکہ اس زمانے میں قسم اللہ کی ساری دنیا میں تجارتی نمبر 1 ملک اگر کوئی تھا تو وہ ہندوستان تھا۔ بہت دولت تھی دنیا میں ہندوستان میں، قسم اللہ کی صاف بات ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں عرب میں بھی اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت ہندوستان میں تھی۔ عرب دولت مند ہو کر کتنے سال، 100 سال، ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیے، وہ خود جانتے ہیں کہ جب آج سے 50 سال پہلے لوگ حج کو جاتے تھے، عربی لوگوں کو پیسے دے کر آتے تھے۔ وہاں کے لوگ حاجیوں کو اپنے گھر کرائے میں دے کر، کئی فیملیاں 1-2-3 مہینے کے لیے ایک گھر میں رہ کر کرایہ جو آتا تھا اس سے 6-7 مہینے کا گزارا چلتا تھا۔ عرب میں دولت آ کر 60-70 سال بھی نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن ہمارا ملک ہندوستان پہلے زمانے میں بہت سالوں سے مالدار، یہاں اچھی چیزیں نکلتی تھی اور آج بھی نکل رہی ہے۔ بہترین کالی مرچ یہاں کا، گرم مسالہ یہاں کا، بہترین کوئلہ جو ٹرین جلنے کے لیے پہلے زمانے میں جو کولسا بولتے تھے نا، پتھر کا، بہترین یہاں کا۔ اور میں نے ایک مرتبہ ابھی قریب میں اس سال 15 اگست کے جلسے میں بہت سارے غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان کا GDP نمبر 1 تھا۔ ہندوستان کا GDP نمبر 1 تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ ہندوستان کے پیچھے دنیا کے تمام ممالک، عرب بھی مالی اعتبار سے ہندوستان کے پیچھے، امریکہ مالی اعتبار سے ہندوستان کے پیچھے، آسٹریلیا، جاپان اور چائنا ہندوستان کے مقابلے میں ہندوستان سے پیچھے تھے۔ ہندوستان کی کرنسی نمبر 1 تھی، نمبر 1۔ کیوں GDP ہندوستان کا نمبر 1 تھا؟ اس لیے کہ جس وقت ہندوستان کا GDP نمبر 1 تھا، اس وقت کا بادشاہ ملک کا پیسہ نہیں کھاتا تھا، اپنی محنت کا پیسہ کھاتا تھا۔ قرآن لکھ کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کھاتے تھے،
ٹوپیاں بن کر پیسے جو نفع ملتا تھا وہ کھاتے تھے۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا جس ملک کا بادشاہ ملک کا پیسہ نہیں اپنی محنت کا کھاتا ہے اس ملک کا جی ڈی پی نمبر 1 ہوتا ہے، اور جس ملک کا بادشاہ اپنی محنت کا نہیں ملک کا کھاتا ہے وہ ملک کا جی ڈی پی انتہا درجے پر لو ہو جاتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں گئی ذہن میں ہے؟ علم کے حلقے لگتے تھے، وہاں سے بات گئی، ذہن میں رکھو۔ میں یہ معصوم بچوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ علماء سے دوستی کرو، تاریخ کی سچی باتیں اگر آپ کو کہیں ملے گی تو وہ صرف ہماری مجلسوں میں ملے گی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ ہمارے طرف سے جو باتیں آتی ہیں وہی صحیح ہے پیارو۔ جھوٹ بولنا ہمارے دھرم میں سب سے بڑا پاپ ہے، گناہ ہے۔ ہم کو دنیا سے زیادہ آخرت کا ڈر ہے۔ یہاں جھوٹ بول کر غلط سبق دے کر اگر تم کو چلے بھی گئے تو پھر اللہ کو تو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے معاملات میں بھی اس کے بندے جھوٹ بولے، دین کے معاملات میں تو دور کی بات، دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کے بندے جھوٹ بولے۔ ہم کو جھوٹ بول کر کرنا کیا ہے؟ کچھ کرنا نہیں ہے، حقیقت یہی حقیقت، یہی سچائی، اور ساری دنیا جانتی ہے، ہمارے ملک کا پتا پتا جانتا ہے، ہوا کا جھونکا جھونکا جانتا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، صداقت کیا ہے، لیکن سمجھتے نہیں لوگ۔ غرض انگریز جب آ گیا اس کے کئی مقاصد تھے، ایک ملک کو لوٹنا، ایک ملک کو غلام بنا کر وہ راجنیتی کرنا، تیسرا کیا کہ ملک کے تمام باشندوں کو اپنے مذہب میں کنورٹ کرنا۔ تینوں میں بھی وہ کامیاب ہوتا گیا، آگے بڑھا آگے بڑھا، لوٹتا بھی گیا، راج بھی کرنے لگا، اور باقاعدہ اسکولوں میں آفر دینے لگے، جو ہماری اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم ان کو کپڑے دیں گے، ہم ان کو کھانا دیں گے، ان کو پیسہ دیں گے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پہلی مرتبہ شاید آپ سنتے ہوں گے، مولانا تشریف فرما ہے، مولانا تشریف فرما ہے، انگریزوں نے جب ہمارے قوم کے اور دوسرے قوم کے بچوں کو آفر دے کر اسکول میں بلانا شروع کیا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کی اس سازش کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنا۔ انگریزوں کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، اس کے ساتھ وہ جو آفر دیے، دارالعلوم دیوبند کے پاس دولت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، پھر بھی جو آفر انگریز دے رہے تھے وہ آفر دارالعلوم دیوبند دے رہا تھا، کپڑے دیں گے، بچے کو کھانا دیں گے، آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل کرو۔ دارالعلوم دیوبند جہاں دین کا مضبوط قلعہ ہے وہاں انگریزوں کا زبردست جواب ہے، اور آج کے دشمنوں کا بھی زبردست جواب ہے۔ ساری دنیا میں دشمن ڈرتے کس سے؟ دارالعلوم دیوبند سے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند ہی ساری دنیا کی انسانیت کو جگانے کا کام کرتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے میرے دوستو، تفصیل ہے، تفصیل ہے۔ ہمارے پاس تو وقت ہے تفصیل پیش کرنے کا، لیکن آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ورنہ کیا جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، کیا اس وقت ہندوستان میں مدرسے نہیں تھے؟ لیکن آ کر جانے کے مدرسے تھے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، 1000 مدرسے دلی کے اندر تھے، لیکن جس نہج کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ، جن مقاصد کے ساتھ، جن ارادوں کے ساتھ، جس پلان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس سے پہلے ہندوستان میں ویسا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی ناپاک سازش کو محسوس کیا، اور یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر ہماری فکریں نہ ہوں، ہماری تدبیر نہ ہو، اور ہمارے مقاصد نہ ہوں،
ہمارے پاس ایک کوئی مضبوط لاہی عمل نہ ہو تو بہت جلد ہندوستان کے مسلمان مرتد ہو جائیں گے۔ فوراً حضرت نے 3 بزرگوں کو خلافت دی اور ہندوستان کے 3 جگہوں میں بھیجا اور مدرسے قائم کرنے کا حکم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ایک دارالعلوم کو قائم کرنے کے لیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، دوسرا حیدرآباد کا جو نظامیہ ہے وہ بھی اسی وقت 15-20 سال آگے پیچھے قائم ہوا، تیسرا باقیات الصالحات۔ یہ 3 مدرسے رب کعبہ کی قسم انگریزوں کے سازشوں کا جواب تھے، انگریزوں کے سازشوں کا جواب تھے، عیسائیوں کے پلان کا جواب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 مدرسوں سے بڑا زبردست کام لیا اور آج بھی لے رہا ہے، لیکن آج سے 25 سال پہلے تک ان 3 مدرسوں سے جو کام لیا، خدا کی قسم تاریخ میں کسی مدرسے سے ویسا کام نہیں لیا۔ اللہ ان 3 مدرسوں کو بھی سدا سلامت رکھے۔ مدرسوں کو دعا کرو، مسجدوں کو دعا کرو، علماء کو دعا کرو، خانخواہوں کو دعا کرو۔ یہ باقی ہے تو ہمارے نسلوں کا ایمان اور عقیدے باقی ہیں۔ یہ باقی ہے تو حالات باقی ہیں۔ مدرسوں سے بڑا کام ہوا، دین محفوظ ہوا، مسائل محفوظ ہوئے، عقیدے محفوظ ہوئے۔ دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسوں کے ذریعے سے بندوں کی حفاظت کیا۔ علم دین کا بڑا پاور ہے میرے دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 آدمی کا سونا ہی عبادت ہے، 2 کے علاوہ کسی کا سونا عبادت نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کے لوگ کتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ 2 آدمیوں کا سونا ہی عبادت ہے، ایک روزہ دار کا سونا عبادت ہے، ایک عالم کا سونا عبادت ہے۔ ایک روزہ دار کا سونا عبادت ہے، دوسرا عالم کا سونا عبادت ہے۔ میرے شیخ رضی عالم نے صاف طور پر لکھا ہے، کبھی اس عنوان میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا، شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ معلوم ہے شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے راستے میں جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اسے غسل تک نہیں دے سکتے، اس کو خون کی حالت میں دفناؤ، اس کے قبر میں قیامت تک اس کا جسم سلامت رہے گا، اس کا خون بھی تازہ رہے گا۔ حشر میں جب اٹھے گا تو اسی خون کی حالت میں وہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خون کے اندر جنت کے مشک کی خوشبو عطا کر دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے شہادت کا درجہ، اور شہید بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا، شہید کے خون سے بھی زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ عالم کے قلم کی سیاہی کا مقام ہے۔ عالم کے پین کی جو سیاہی ہے نا، علم دین کی اشاعت کے لیے جو لکھتا تھا، وہ عالم کے قلم اور پین کی سیاہی کا مقام شہید کے خون سے بھی زیادہ ہے۔ علماء کا یہ مقام ہے میرے دوستوں۔ مدرسے میں پڑھنے سے لے کر فارغ ہونے تک جو لکھے ہیں، فارغ ہونے سے لے کر اس کے بعد اشاعت دین کے لیے جو اپنا قلم چلاتے ہیں نا، ان کے قلم کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تلوار سے بھی زیادہ قلم کا پاور ہے، شہید کے خون سے زیادہ عالم کے قلم کی سیاہی کا پاور ہے۔ اسی لیے پیغمبر جب مسجد میں داخل ہوئے، ایک حلقہ ذکر کا چل رہا تھا، ایک حلقہ علم کا چل رہا تھا۔ ذکر کا مقام کم نہیں ہے، دونوں میں کمپیئر کریں گے، پیغمبر نے علم کو ترجیح دی ہے، علم کو ترجیح دی ہے، علم کو ترجیح دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر کرنے والے ذاکرین کا مقام بہت گھٹیا ہے، نعوذ باللہ کم ہے، نہیں۔ پیغمبر جب داخل ہوئے، دیکھا مسجد نبوی میں ایک حلقہ ذکر کا چل رہا ہے، ایک حلقہ علم کا چل رہا ہے۔ پیغمبر کے داخل ہوتے ہی دونوں حلقے والے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر ہمارے حلقے میں بیٹھیں گے، پیغمبر ہمارے حلقے میں بیٹھیں گے۔ لیکن پیغمبر ذکر کے حلقے والوں کی تعریف کی اور آگے بڑھ گئے، علم کے حلقے والوں میں جا کر بیٹھ کر فرمایا، مجھے ذکر کرنے سے بھی زیادہ علمی بحث کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس زمانے میں مسجدوں میں کہیں ذکر کے حلقے ہوتے تھے، کہیں علم کے حلقے ہوتے تھے، کوئی نماز پڑھتا رہتا، کوئی تلاوت کرتا رہتا۔ آج ہماری مسجدیں نماز کے وقت میں کھلتی ہیں اور نماز کے وقت بند ہو جاتی ہیں۔ قسم اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو،
کہ رات میں بھی مسجدیں خالی نہیں رہتی تھی، رات میں بھی کوئی آتا تہجد پڑھتا، کوئی آتا جاتا، ایسا مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہی آباد رہتی تھی۔ اب حال ہمارا یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز کے وقت مسجدیں کھلتی ہیں اور نماز کے فوراً بعد بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کھلا رکھیں گے تو کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں آتا، پیشاب کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے۔ ارے جائیں گے وہاں پھر فری بیٹھے ہی نا، کام ہو گیا نا، 1-2 رکعت مسجد میں جا کر نماز، اس کے واسطے مسجد کو نہیں آتے۔ کھلے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ ظہر سے عصر تک، فجر سے ظہر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک مسجد کو کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، یا تو پیشاب کرنے کے لیے آتا، نہیں تو سونے کے لیے آتا۔ مسجد کو آ کو سویا تو بھی ایسا سوتا، کوئی ادب نہیں، کوئی تمیز نہیں، ایسا سو رہا ہے کیا کہ ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو کو مرے۔ اللہ کا گھر ہے، فرشتے ہیں یہاں پر، گھر میں سوتے بھی ایسا سونے کی اجازت نہیں ہے، نہ آؤندہ سونے کی اجازت ہے، نہ چتا سونے کی اجازت ہے، کروٹ سونا ہے، کروٹ سونا ہے۔ گھر میں سوتا ایسا سونے کی اجازت ہے، اور بالکل جسم کو خالی رکھ کر نہ سوئے، کوئی چادر اوڑھ کر سوئے، چادر، پتلی چادر، گرمی رندو سردی رندو، سردی رہی موٹی، اتنی موٹی چادر اوڑھو، اگر گرمی رہی ہا ہا بول کر بالکل خالی نہیں سونا، پتلی چادر صحیح۔ وہ پتلی چادر سے کون سا پکو انہیں پپئی بنتا، کوئی چادر اوپر اوڑھنا۔ مسئلے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مسجد اگر سونا ہے تو اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں کھانا اور پینا اور سونا تک جائز نہیں ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لو، اگر اعتکاف کی نیت نہیں کیے، اگر وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسجد سے باہر جانے کے بعد مسجد کی بے ادبی کا اثر اس کی زندگی پر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔